الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا أكرم الخلق مالي من مرزقني سواك الغفور الحارس الأماني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اکمل محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صدقین، قابل صد احترام مخلصین فی اللہ، انتہائی احترام دلائے جناب الحاج میاں محمد منیر صاحب مقدس اللہ علی، دیگر حضرت سخی سلطان محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان دے جتنے احباب کی تشریف فرماؤ، دور تو نزدیک تو آن والے جملہ و شاہان مصطفیٰ، میں سب کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنا کہ آپ حضرات خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ تن اپنے محبوب بندے دی شادی کے اندر شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے، چونکہ سڑے معبول کے اندر ختم شیدی محفل اتنی طویل کدے نہیں ہوئی، وقت زیادہ ہو گیا تو میں کوشش کر سکتا کہ بس دو تین گلہ دلال ہی اپنی حاضری میں مکمل فرماوا، کیونکہ درگاہاں دے ہوتے کدے بھی بندہ خطیب یا واعظ بن کے حاضر نہیں ہوتا، ہمیشہ بندہ نوکر اور خادم بن کے حاضر ہوتا ہے۔ ایک چلو بہانہ ہے حاضری دا، یقیناً حضرت سلطان صاحب دی روح سماعت فرما رہی اور اساں لکھ واری سلام کر دے رہا جو سانیاں ایک واری جواب جو دیتا ہے انشاءاللہ ساڑی دنیا بھی بہتر ہو سی سے آخرت بھی بہتر ہو سی۔ بعض جگہ ہوندیاں جتھے بندہ اپنا آپ دکھاون ویندا ہے، اپنا آپ منواون ویندا ہے، لیکن جدو اللہ والیاں دی بارگاہ دے اندر آوے بس اپنا آپ منواون نہ آوے اللہ والیاں نو منن واسطے، تے جے سونے راضی ہو گئے تو دنیا بھی بہتر ہو سی تے آخرت بھی بہتر ہو سی۔ بڑیاں بڑیاں فاضل ہستیاں موجود ہیں، میں سب سے نام تو واقع نہیں، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود قادری صاحب تشریف فرما نے میرے نالو ہر درجے نال علم و عمل دے حوالے نال فضل و صحبت دے حوالے نال ساری عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں۔ آپ حضرات پوری توجہ رکھو کہ ختم شریف اور عرص پاک دی محفل ہے، اج لوگ طرح طرح دیاں بولیاں پہ بولنے میں اللہ والیاں دی طرف بھی انگلیاں اٹھائیاں جا رہی ہیں۔ میں چھوٹی جی بات کی طرف اشارہ کرتے ماں بڑا پرفتن دور ہے۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو علاوہ کسی دی حیثیت کوئی نہیں، کسی دی اوقات کوئی نہیں۔ وہ دے مقابل ایک دوسرا نظریہ بھی موجود ہے، جنہ ہر جھنڈے نو بھی سلام کر لیا ہے، ہر قبر تے بھی جھکنا سکھ لیا ہے، کہ ہر شخصیت کے سامنے بھی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ انہاں دونوں نظریات کو سامنے رکھو تو آپ حضرات کو معلوم ہوئے گا کہ دونوں گمراہ نے اللہ تعالیٰ نے اعتدال والے ہدایت کا سامان عطا فرمایا۔ قرآن مقدس پڑھیے آپ حضرات کی پوری توجہ دے اندر، کہ میں کوئی طویل گفتگو کا ارادہ نہیں رکھتا، میرے بھائی انصر عباس صدر سب جانتے ہیں اور جڑے مستقل حاضری دین والے جملہ احباب نے، میں پھر عرض کروں کہ اسی ختم شیدی محفل ذرا مختصر کرتے ہیں کہ حاضری ہوئے اور چادر شریف اور دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر اور دیگر معاملات اس سے چلتے رہ سکتے ہیں۔ سال بعد اسا اکٹھے ہونے ہیں، قرآن مقدس کے اندر کہ ذوالحج شریف کا مہینہ بھی شروع ہے، آج 2 تاریخ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل پاک کا تذکرہ بہت سارے مقامات پہ موجود نے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبیوں کی صف کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قسمت والا جڑا ہے۔ اتھے لوگ یاریاں تے دعوے کردے ہو چند بھی مان اسی بھائی میاں صاحب نال جناب فرڈتا اللہ کے، کوئی وہ بھی جڑے اسے جناب تو اسی خواجہ میر علی شاہ نال فرڈتا اللہ کے، کئی وہ بھی بختہ والے اسے جناب تو اسی باب فرید نال فرڈتا اللہ کے، پر سیدنا ابراہیم خلیل و قسمت والا جڑا ہے جہدے بارے میرا رب فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہر کوئی اپنا یار پہ چڑھتا ہے، اسا ابراہیم کو اپنا یار بنا،
اسا ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست آکے ہو کیڑی شان والا جنا بے شمار مقامات دے ابراہیم پاک کا تذکرہ موجود ہے۔ جد الانبیاء نے بنی اسرائیل کی بھی جد نے تے بنی اسماعیل کی بھی جد نے، ہزارہ نبیاں دا جد آل ہے، عزت والا جڑا ہے تے مرتبے تے مقام والا جڑا ہے۔ ایک قربانیاں بھی اسے ایک خواب کی برکت نے، یہ ساری عزتاں اسے شخصیت دے لائق نے۔ جدو نمرود دے دربار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، جڑیاں گلاں ہوئیاں اللہ قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ میں تہاڈی پوری توجہ چاہ کے تھوڑے وقت اس بات پہنچا دے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل نے سجدہ نہیں کیتا، نمرود نے آخیا کہ میرے دربار دے عذاب نہیں جانتا، جڑا میری بارگاہ چاہیے سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا سجدہ تیرے واسطے نہیں، سجدہ تے الہکم الہ واحد، سجدہ تے اس کی ذات کو سجدہ ہے، جھکنا اودی بارگاہ دے اندر ہے۔ اس آخیا کیا میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، آپ نے فرمایا تو خدا نہیں، خدا ہوئے جڑا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے، ماردا بھی ہے ربی الذی، استاد بیٹھے نے یا متکلم دی فرمایا جڑا میرا رب ہے، سبحان اللہ، جڑا میرا رب ہے، ویسے تو ساری کائنات کا رب ہے، پر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابل کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں جڑا میرا رب ہے، جڑا میرا رب ہے نا وہ بے شک ابراہیم خلیل دی اپنی محبت ہے کہ آپ نے جائے متکلم لائی کہ جو میرا رب ہے نا، پر رب پوری کائنات کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابراہیم خلیل آخر میرا رب ہے، موسیٰ کلیم آخر میرا رب ہے، پر اللہ کا قرآن پڑھیے جب رب اپنا تعارف کروانا ہے نا، فرمایا فلا وربک، فرمایا سونیا میں تیرا رب ہون دی قسم ہے کہ یا اللہ کل نبیوں کا بھی رب ہے، کل رسولوں کا بھی رب ہے، کہ ساری کائنات کا رب ہے، پر رب دسنا چاہتا ہے ساری کائنات کا رب ہونے وہ عزت نہیں جیڑی محمد کا رب ہونے۔ اللہ سرکار کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے، بس آپ حضرات صرف توجہ رکھیے کیونکہ زیادہ وقت نہیں، پھر مشکل بات تھوڑی آسان ہو جائے گا۔ ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق ہوئے، زندہ بھی کرتا ہے کہ مارتا بھی ہے۔ نمرود بولیا اس نے قال انا احیی و امیت، قال انا احیی و امیت، اس کی کیڑی گل ہے؟ میں بھی مارتا ہے تے میں بھی زندہ کرتا، میں بھی مارتا ہے تے میں بھی زندہ کرتا ہے۔ انا احیی، احیی میں زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے جڑا دعویٰ پیا کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھیے اور بندے کا دعویٰ بھی قرآن اس موجود ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ علیہ السلام نے بول دے، لمبی بات قرآن میں کی تھی، ہر لفظ میں بحث نہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پر میرے میں بھی گل سے موجود ہے، پر وقت نہیں کہ جو ان کے بات کی جائے کہ مٹی کا پرندہ بنا کے میں وہ اندر پھونک مارا تے اڑتے پرندے کی تبدیل کر دے گا، فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجِي الْمَوْتَى۔ آپ نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو، تھوڑی تھوڑی بسکول لیول تک گرمی پڑی تو غور کرو، عیسیٰ کو اللہ بھی آخر ہے احیی میں زندہ کرتا ہوں، تے نمرود بھی آخر ہے انا احیی میں زندہ کرتا ہوں۔ دونوں دا لفظ بھی ایک ہے، دعویٰ بھی ایک ہے، سیغہ بھی ایک کوئی ہے نا۔ نمرود بھی آخیا احیی، حضرت عیسیٰ خدا نے بھی آخیا احیی میں زندہ کر دیں۔ اگر سارے بندے ہوون سارے ایک جیسے تو پھر رب کی طرف جواب بھی ہونا چاہیے ایک جیسا کہ جو جھوٹے نے تے دو میں نے، جو سچے نے تے دو میں نے۔ انہاں بھی آخیا احیی، نمرود نے بھی آخیا احیی، پر اللہ تعالیٰ نے جواب مختلف دیتا ہے کہ نمرود نے آخیا نا احیی میں زندہ کرنا ہے، فرمایا فَبِحَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا یہ کافر ہے لیکن عیسیٰ دی واری ہے نا، فرمایا ورسول الیٰ بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل دا رسول بھی اب ہوتا ہے کہ تعالیٰ دعویٰ دو مانا ایک کافر کے میں دوجہ رسول کے
انکار لازم ہے تے جنہاں نوں دے دیواں انہاں دا اقرار لازم ہے ضروری نہیں دعویٰ ایک ہوئے تے فتویٰ ایک ہوئے پہلے ویکھیا جائے گا بھئی گل صدقے کھان والا پہ کردہ یا خواجہ میر علی شاہ پہ کردہ پہلے ویکھیا جائے گا یتیمہ دے مال کھان والا گل پہ کردہ یا شاہ سلیمان موسی پہ کردہ حضرت سلطان محمد ابراہیم شاہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے والے ہو اتنے بھی قبرہ تے کئی ہوئیاں تو آنے عام شریف دے اندر پر قبرہ دیا یقین کرو آج پورے نشان بھی کوئی نہیں کھڑا حضرت سلطان شاہ دی ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبر بھی دستی ہے کہ بندے سارے ہکو جائے نہ جینا ہکو جائے کہ نہ مرنا ہے نہ جینا ہکو جائے نہ مرنا ہکو جائے ضروری نہیں بھئی دعویٰ ہکو بے تے فتویٰ ہکو بے تکیا جائے گا دعویٰ کرنے والا کون ہے جے اے دعویٰ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پہ کردہ ہو تے پھر بندے نروار پہ کر دیو مشہور بات علماء کو سن دیو میں صرف اشارہ کر کے تھے حاضری مقصود ہے تقریر مقصود نہیں بس اتنی بات سماعت کرو بھئی لوگ انکار پہ کر دیو میں لیکن کرامات الاولیاء حق الاولیاء دیا کرامات حق نہیں پھر یہ ہوتے بے شمار حدیث موجود نہیں پر میں اتنی گل کر دے وہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اتنے عمر سیر خادم نے دسے ہوئے سونے بڈڑی رو رہی بڈڑی رو رہی پوچھے ہوئے اللہ اکبر لوگ گلنا پہ کرتے ہیں بلکہ میں اور گل عرض کرنے میں تاکہ جلدی مختصر بات ہوتی نہ تو مجمع لگ گیا لوگ کٹھے تھے گل نہیں پہ کھلتی معاملہ کیا ہے فرما عیسائی کھڑا ہے وہ آندہ ہے ساڑھے عیسیٰ دے بارے قرآن آتا ہے کہ مردے زندہ کیتے رہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مردے زندہ کر دینے اللہ دے حکم نال اور پورے قرآن کوئی نہیں کہ تواڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہوگے اس وقت جو تواڈے نبی نالو ساڈا نبی شان والا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خاتم دوڑایا اس آگے گل دسی آپ تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ تیرا کی دعویٰ ہے اس اگر ہی میرا دعویٰ ہے کہ ساڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا قرآن ہے تواڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا تے بٹھاؤ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مسکرا پہ آپ نے فرمایا نبیاں جا مقام بلند ہے غیر نبی نبی تو افضل نہیں تے بات یاد رکھنا لیکن اللہ تعالیٰ معبود دے سب سے حضور یا غلامہ نو بنی اسرائیل کے نبی والی عزت عطا کر دے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بازو پکڑ لیا تو میرے رسول کی گل کر دے کیڑا کم نبی نے کر کے دکھایا محمد قبر بٹھانا تیرا کام ہے زندہ کرنا میرا کام ہے پڑھیے کتابوں جا کے لے جاؤ سکا پرانی کوئی قبر ڈھونڈو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ٹھوکر ماری فرمایا تم میں سے نکلا بندہ قبر تو باہر آ گیا وہ عیسائی قدمہ تے گیا اس نے صدیاں بعد جدے نوکر دا حال ہے بے حسین دے نامے دا حال عطا کر دے پتہ لگیا جڑے اللہ والے انہوں دا مقام کوئی ہو رہے صرف بے بھائی فرق اتنا سارا ہے سوچن والے سوچیا یا کوئی نیت کا انکار یا کوئی نیت کا اقرار ہر کھنڈے رو بھی سلام نہ کر ہر بہروپیہ رو بھی سلام نہ کر جتنے اللہ والا موجود ہوئے الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے سمجھ رہی اللہ دا ولی ہے یہ ایمان تو خالی ہوئے تے پھر بھی جھوٹ ہے تقوی تو خالی ہوئے پھر بھی جھوٹ ہے اسی ہر کسی کو نہیں مندے اسی گناہ کا اقرار کرتے ہیں جنہاں کو رب سونے نے عزت عطا قربان جامع میں اللہ اکبر حضرت بہاؤدین زکریا کہ سڑے ناخان بھائی ملتان تو تشریف لے آئے تو میں تو اس جنے بھی گل سناما واقعے کے اندر اطلاق شیخ عبدالحق محمد صدیق بھی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کے شیخ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو ملتان آئے نا کہ ملتان دے اولیاء نے کیونکہ مدینہ الاولیاء سنجھا نا اولیاء دا شہر شیخ موقع فرمانے کی مدینے دے ولیاں نے سوچیا بھائی نواں جنا آ گیا کہ پہلے بھی پورے کا انہیں دودھ دا پیالہ بھر کے بھیجیا آپ کی بارگاہ دودھ دا پیالہ بھر کے آپ کی بارگاہ بھیجیا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پیش کی تھا کہ مدینہ الاولیاء ملتان دے اولیاء نے بھیجے آپ نے سامنے رکھے نا تے گلاب دا پھول چاہ کتے رکھے انہوں بلا بھائی ہے فرمایا واپس کر دو انہوں نے کہا پین واسطے ہوتا ہے پر میں نے کی اور گالے واپس کرو تو واپس کیتا گیا خادم نے پوچھا سویا دودھ آیا ہے بھیجیا ولیاں نے پیتا نہیں آپ نے فرمایا اصل ولیاں پین واسطے نہیں بھیجیا اسی آئے ہیں نمیں انہاں بھیجیا بھر کے انہاں کہ جناب اتنے پہلے ہی بھرے ہویا کام میں نمیں بندہ دی لوڑ نہیں روحانیت نال کام پورے فرمایا اصل دودھ کی گنجائش تے کوئی نہیں پر اتنے گلاب دا پھل رکھ کے دسیا تو نے گھبران کی ضرورت نہیں ساری حیثیت ہے
کے دیکھو شیخ عبدالحق محمد دہلوی فرماتے ہیں جڑا انجے بیٹھا ہویا ہے جویں اینڈ تے بھول پیا کردا ہوے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جڑا کشیف کردن تے صحرا ملتان دے آندھی چل گئی آپ کا تذکرہ پڑھی اندھیرا بھول گیا او ہر پاسے مٹی مٹی ہو گئی تے سکھاں دی بارات آئی تو 700 سال پہلے دی گل ہے راہ بھول گئے نشان مٹ گئے انہاں آکھیا بھئی بھول گئے تے برات لئی پھردے ہیں تے کیویں ہن راہ ڈھونڈیے پر گھر والیاں دا انہاں آکھیا بھئی چلو ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ ایتھے راہ نہیں لبنے راہ مٹ گئے کوئی رہنما ڈھونڈیے تے جدوں گرو جڑا ہے نا چڑھیا اونچی جا تے اس تک کیا بھئی دور دور تک اندھیرا ہے شاید کوئی رہنمائی کرنے والا نظر آ جائے پر گرو نو تیز ہواواں دے اندر ایک ڈیوا بلدا ہویا نظر آ گیا حیران ہو گیا سوچا عجیب آدمی جدا ڈیوا ایٹی تیز آواز پہ بلدا ہے یہ یقیناً رہنمائی کرنے والا ہوئے گا اس اگر کسی بیٹھو تو میں ہو گیا ماں جدو گیا نا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی قرآن کی تلاوت پر سبحان اللہ جا کے بیٹھ گیا حضرت بہاؤالدین زکریا کو جا کے سلام کیتا ہے اس اگر سونیا راہ بھول گئے راہ بھول گئے ہیں کہ تسی اس تو دیران آلے ہو کہ راہ نمائی کر دے اندھیری بھول گئی کہ راہ نہیں لگ دے کہ راہ نمائی چاہیے کہ سونیا جانا ہے کہ بہاؤالدین زکریا نے پوچھا بھائی جانا کتے جانا کتے انہاں آکھا جناب اتھے عربی دا ڈیرہ ہے کدھر ڈیرہ ہے عربی دا ڈیرہ ہے کہ راہ بھول گئے ہیں کہ برات میرے نالے کہ کافی دیر ہو گئی راہ بکھا دے حضرت بہاؤالدین زکریا مسکرائے فرمایا موسم بڑا خراب ہے اگر سمجھانے والے ممکن ہے بھول جاؤ اگر آنکھوں تے میں تن پہنچا نہ دے آنکھوں تے پہنچا نہ دے انہاں کہ بابا جی اس تو چنگی گل کوئی نہیں فرمایا پھر بلا سارے تمہیں عربی دے ڈیرے تے پہنچا دوں آپ کا تذکرہ اٹھا کے پڑھیے جب سارے لوگ آ گئے نا کہ سارے سکھن فرمایا میرے ہاتھ یاد رکھو اکھاں بند کرو انہاں کہ جناب راہ پہلے بھولے ہیں پھر اکھاں بند کریے آپ نے فرمایا اگر اکھاں بند کرو نا جب میں اکھاں بند کی تھی کچھ دیر کے بعد اکھاں کھولیے نا جب بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہ ذرا اکھاں کھولو جب کھولیے تو سامنے کعبہ شریف ہے لوگ طواف میں کرتے انہاں کہ جناب ایک عربی کا ڈیرہ نہیں لگتا حضرت بہاؤالدین زکریا نے آکھا بھائی اللہ دی قسم یہ عربی کا ڈیرہ ہے اتنی عربی بہانہ گزار کے گیا انہاں کہ نہیں اتنے جزت میں دسیا کھجورہ نے کہ نال سرحا نے آپ نے فرمایا جھلیا پتھوری کر دو سودا پرانے ڈیرے نہیں جانا نوے پرانے ڈیرے نہیں جانا انہاں کہ پرانے بھی کہہ کرنا برات لئی بنیا بابا جی دیر نہ لاؤ نوے ڈیرے پہنچاؤ فرمایا دیر اشنانی کوئی نہیں اکھاں بند کرو تو فقیر نے ہاتھ رکھا اٹھی گیا جو سبحان اللہ وبحمد اللہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر سکھا نے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ یاد رکھیا کچھ دیر گزری اللہ اکبر فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیے تو سامنے میرے نبی دا گنبد شریف موجود ہے ہن گرو سمجھیے بھائی کل کوئی اور ہے بابا اندر ہور لگ رہا ہے حق اللہ اکبر پگڑی اتار لئی گلے دے اندر کپڑا پا لیا دے بابا سچی گل دستے نہیں کتے لے کے آ گئے او ڈیرا نہیں لگنا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی میں لیہا نکل گیا آپ نے فرمایا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جس عربی نو میں جانا ہے اسی عربی دا ڈیرا ہے اج بھی عربی آرام پیا کردا ہے انہاں کے پھر شرعی تعارف کروا دے صحیح جس ڈیرے تے تو لے کے آیا بستا ڈیرا لگدا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سرکار دا تعارف کروایا کیڑا سونا میرا نبی سکھا دیا ضمانت جی ہم میں نکل دیا جدو تعارف کروا رہے نے سارے دی زبان سے جاری دے لا مل کے ذرا ختم میری دی میں پھر ایک کلمہ پڑھیے لا محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ہماری دنیا حیران ہو گئی اللہ اکبر سے میرا کلمہ پڑھنے میں لگ گئی جو محبت والی عشق نشے بچھیا آیا تن من دی
حضرت تاجدار گولا پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضریاں لکھوان دی لوڑ نہیں بندہ بیٹھا ہے گجر خان دے علاقے پٹھے پہ کپے سویرے سویرے تاجدار گولا کا مرید ہے میرے خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمۃ اللہ نے پیر دی محبت جا اس کا پٹھے کپدا راسا پیر نو ملن جاؤں اتھے داتی سٹی اس کا لو پتروں آپ پہ بڑھو میں گولڈا شریف جا رہا اتھے بیٹھا گڈی تے گولڈا شریف پہنچیا ماڑے دور ہے غربت دے دور ہے حضرت تاجدار گولڈا بیٹھے لین لگی کوئی 5 پیسے پہ رکھدا ہے کوئی آنا پہ رکھدا ہے اس جلے جدو جیب وچ ہاتھ ماریا نا وہ جڑے اور راہ تے کرایہ لا ہن سوچیا کہ خالی ہاتھ ملنا تے شرم بڑی آنی شرم بڑی آنی تے جے اے آنا دے دے ونا تے واپسی دا کرایہ کیویں دیواں اس کہ یار ٹر کے ویسا پر خالی ہاتھ نہیں ملدا او آنا رکھیا نا ہاتھ تے چین تے اج گیا تے حضرت تاجدار گولڈا بیٹھے بندے آ رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں یہ آیا نے ساتھ رکھیا تے حضرت تاجدار گولڈا نے ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ لیا تے ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا چلیا ران دے اس کہ نہیں سونیا اے میں ہدیہ دینا حاضری نبھانی آپ مسلمان پہ آپ نے فرمایا حاضری اس سے نہیں ہو گئی کہ وہ حاضری ساتھ گیا کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کشا مولا علی ہو اور ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھے کہ جس کا سائے باہوں سے جلی ہو قدم چوپے ہیں منزل نے انہی کے کہ جن کا پیشوا میرے علی ہو تسی وقتہ مالیو اتنی حاضریاں الحمدللہ کرو ٹردے ہوتے اللہ کو دیا اللہ تعالیٰ صدقہ معبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شریف دا اللہ تعالیٰ حضرت پورے خاندان میں آواز سنا دے اللہ تعالیٰ قبلہ الحاج سلسلہ شرفیت ہے اللہ آپ کو میرے خدری عطا کرے اللہ تعالیٰ اس درگاہ میں اس نے آباد میں اس نے ماحول میں دن دنگی راہ چکی ترقی عطا کرے